بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں مکاشفہ ریویلڈ ٹروتھس اور میں ہوں خواجہ حامد افضال۔ 5G ٹیکنالوجی ہمارے لیے زندگی ہے یا موت کا دوسرا نام؟ لیکن پہلے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ کیا آپ کے گھر کے قریب کوئی موبائل کمپنی کا ٹاور لگا ہوا ہے؟ نہیں تو بہت جلد لگ جائے گا، کیونکہ بہت جلد لاکھوں کی تعداد میں یہ ٹاور لگائے جائیں گے تاکہ پاکستان میں 5G ٹیکنالوجی کو عام کیا جا سکے، جس کا کامیاب تجربہ پہلے ہی حکومت پاکستان کر چکی ہے۔ اور وہ سوال جو آپ کو پوچھنے نہیں دیا جا رہا وہ یہ کہ اس ٹیکنالوجی کے عام پاکستانی کے ذہن پر، اس کے جسم اور صحت پر کیا اثرات ہوں گے؟ دنیا بھر کے سائنسدان، ڈاکٹرز اس بات پر کافی عرصہ سے شور مچا رہے ہیں کہ 5G ٹیکنالوجی انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے اور یہ انسانی جسم پر ایک طرح سے تجربہ کرنے کے مترادف ہے اور عالمی انسانی قوانین کے تحت اسے جرم قرار دیا جانا چاہیے۔ 4G تو پہلے ہی اپنے اثرات دکھا رہا ہے، تو آپ خود سوچیں کہ 5G کیا کام کرے گا۔ بظاہر 5G ہمیں یہ کہہ کر بیچا جائے گا کہ یہ تو ادبھت کمال کی سروس ہے، لیکن اندر سے یہ ایسی سروس ہے کہ آپ اپنے گھر، محلہ اور شہر سے باہر نہیں جائیں گے مگر اس کے اثرات آپ تک ضرور پہنچیں گے۔ اس کے ٹاور چند گھروں کے فاصلوں پر لگائے جائیں گے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہیں فون استعمال کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے سگنلز سیدھے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے آپ کے نزدیک ترین ہیں، اور آپ کو علم بھی نہیں کہ اس کے مسلسل اور قریب کے سگنلز کی وجہ سے آپ کس قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ یادداشت کا کمزور ہونا، چڑچڑاپن، آنکھوں کا خراب ہونا، نظام ہضم کا تباہ ہونا، ذہنی فالج اور دیگر کئی بیماریاں، اور سب سے تکلیف دہ امر کینسر، جو آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی تحفے میں ملیں گی اور غلطی سے آپ اسے استعمال کرنے والے ہیں اور یہ آپ کے دل، کان اور دماغ کے پاس ہی ہوگا، تو بہت جلد یہ آپ کو ان بیماریوں میں سے کسی ایک یا سب کو ایک ساتھ لے کر آپ کے ہاں مہمان بن کے بیٹھ جائے گا۔ بچوں میں کینسر کی سب سے بڑی وجہ یہی سیلولر سگنلز ہی ہیں۔ اگر آپ اپنی حکومت پر اعتبار کرتے ہیں تو یقین کریں وہ سچ نہیں بول رہے۔ اس معاملہ میں 5G تو دراصل ایک ہتھیار تھا جسے کئی ملکوں کی افواج نے استعمال کیا۔ آپ کیا نہیں جانتے کہ 5G ملی میٹر ویو ٹیکنالوجی دراصل بادلوں کو تہس نہس کرنے اور ان کو بھگا کر مطلع صاف کرنے کے لیے استعمال کی جاتی رہی۔ آپ نہیں جانتے کہ اس کے استعمال کے دوران جب بادلوں کو دور ہٹایا گیا اور اس تجربہ کو کامیاب ہوتے دیکھا گیا تو ساتھ میں یہ بھی علم ہوا کہ پاس موجود لوگوں کی جلد جلنے لگ گئی، کیونکہ انسانی جسم پر ماس ایک اینٹینا کا کام کرتا ہے اور یہ ان ویوز کو سب سے پہلے محسوس کرتا ہے۔ اس کے تجربہ سے ملنے والی ریڈنگز انتہائی حیران کن اور تکلیف دہ تھیں۔ یہ ریڈیو فریکوینسی کو ٹیسٹ کرنے والے کے جسم سے گزر رہی تھی اور آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کی براڈ کاسٹنگ کے لیے کھمبوں پر ڈبے بنا کر لگائے جائیں گے۔ ان سڑکوں پر جہاں آپ چل رہے ہوں گے ان کی تعداد آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی۔ جی ہاں، اس ہتھیار کی آپ سے بالکل نہیں پوچھا جائے گا کہ کیا اسے آپ کے گھر کے قریب لگایا جائے یا نہیں، جیسا کہ اس سے پہلے 3G اور 4G کے وقت ہوا۔ بدقسمتی سے ہم ذہنی طور پر نابالغ قوم ہیں جن میں سے اکثر کا مطمع نظر صرف پیسہ ہے، چاہے یہ پیسہ بعد میں ان کی اور ان کے گھر والوں کی ادویات اور بیماریوں پر ہی کیوں نہ خرچ ہو رہا ہو۔ آپ کو بتا دوں کہ اس 5G ٹیکنالوجی کو بنانے والے سائنسدانوں کا ہی کہنا ہے کہ ہم اس ریڈیو فریکوینسی کو لوگوں کے گھروں کے جتنا قریب اور اوپر لگانے کی اجازت دے رہے ہیں، اتنا قریب اور اتنا ہی اوپر تو ہم نے کبھی اپنی تجربہ گاہوں میں لگانے کی اجازت نہیں دی۔ آپ کو بتا دوں کہ اس 5G ٹیکنالوجی کو بنانے والے سائنسدانوں کا ہی کہنا ہے
کہ ہم اس ریڈیو فریکوینسی کو لوگوں کے گھروں کے جتنا قریب اور اوپر لگانے کی اجازت دے رہے ہیں، اتنا قریب اور اتنا ہی اوپر تو ہم نے کبھی اپنی تجربہ گاہوں میں لگانے کی اجازت نہیں دی۔ یہ تو سراسر سیکیورٹی پروٹوکولز کے خلاف ہے۔ کیا کسی نے آپ کو اس کی ریسرچ سے، اس کے تجربات اور اس کی انسانی جسم پر ہونے والے اثرات سے آگاہ کیا ہے؟ کیا یہ ریاست کی ذمہ داری نہیں، یا ریاست کے والی سے ریاست کے وارثوں کو مفلوج کرنے کے در پہ ہیں؟ انہوں نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا ہے محض پاکستانیوں کی زندگی کی قیمت پر۔ محض سر درد یا نیند کی کمی کا شکار نہیں کرتی، یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو آپ سوچ رہے ہیں۔ یہ بانجھ پن ڈی این اے کو تباہ کرنے اور بتدریج کینسر کا موجب بنتی ہیں۔ آپ کی سڑک کی دوسری طرف لگا 5G کا ڈبہ 1400 سے 2000 مائکرو واٹس پر مربع میٹر ویوز پھینکے گا، جبکہ انسانی جسم محض 003 سے 006 مائکرو واٹس پر مربع میٹر تک برداشت کر سکتا ہے۔ جبکہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے گھر کی پتھریلی دیواریں آپ کو محفوظ رکھیں گی، تو یاد رکھیں کہ یہ دیواریں بھی 060 سے 080 تک مربع میٹر مائکرو ویوز آپ تک پہنچنے سے نہ روک سکیں گی، تو کیا تب بھی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ پاکستانی حکومت 5G کا کامیاب تجربہ کر کے جلد از جلد پورے پاکستان میں اسے لانچ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ یہ آپ کے 4G کی سپیڈ سے 100 گنا تیز سپیڈ کا حامل ہے۔ کیا دنیا کے لوگ آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کی زندگی کے لیے احتجاج کریں گے، یا آپ کی حکومتیں اور ریاستی اداروں سے سوال کریں گے کہ یہ کتنی محفوظ ہے انسانی زندگی کے لیے، اور اس زندگی کی حفاظت کو مد نظر رکھ کر کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ آپ کو علم بھی نہیں ہوگا، اور یہ سڑک پر لگے بجلی کے کھمبوں، سکولوں، پارکوں اور ہسپتالوں میں لگے سڑکوں کے کھمبوں پر لگ جائیں گے، اور آپ کو اس قابل ہی نہیں بنایا گیا کہ آپ نہ کر سکیں۔ ایک وقت تھا جب سیل فون یا وائرلیس یا کارڈلیس فون آپ اپنے گھر سے چند قدم کے فاصلے تک ہی استعمال کر سکتے تھے، یا پھر اپنے شہر کے اندر، لیکن آج اس کی کوریج اور پہنچ ہر جگہ پر ہے۔ ہر روز اس کا استعمال بڑھ رہا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو عام سی بات ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ اس کو عام بنانے میں ہمارے ٹی وی ڈراموں اور فلموں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ہر شخص کے ہاتھ میں موبائل فون پکڑا دیا۔ اب تو کوئی بھی موقع ہو، چاہے وہ خوشی کا ہو یا غم کا، ہر شخص اپنے ہاتھ میں پکڑے موبائل میں مگن ہوتا ہے، اور اسے احساس نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ والا کیا کر رہا ہے۔ ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ خاموش رہیں اور کوئی آواز بلند نہ کریں۔ میں ہر اس شخص سے جو مجھے سن رہا ہے اور اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے سوال کروں گا کہ کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ اور اگر جاگ رہے ہیں تو پھر دوسروں کو بھی جگائیں۔ کیونکہ ہم یہ جان چکے ہیں کہ موبائل کمپنیاں پہلے ہی اس 5G ٹیکنالوجی کو خریدنے کے لیے حکومت سے مل چکی ہیں، اور آپ کو سہانے خواب بھی دکھائے جائیں گے، جبکہ چھوٹے ڈبے آپ کے گھروں کے باہر ہی لگا دیے جائیں گے، جبکہ جھوٹ کو عام کرنے کے لیے یہ موبائل کمپنیاں بے انتہا پیسہ خرچ کریں گی اور آپ کو بتائیں گی کہ اس کا تو نقصان ہی کوئی نہیں۔ میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی بادشاہ نہیں اور بادشاہ بننے کا شوقین نہیں، میں کوئی کاروباری نہیں اور نہ ہی کاروبار کا شوقین۔ میرا مقصد محض ان باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے جو آپ کے علم میں نہیں، وہ تکلیفیں جو دوسری دنیا کے لوگ اٹھا چکے، آپ کو اس سے بچانا۔ ہمیں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے بحیثیت انسان۔ آج میں نے آپ اور آپ کے بچوں کے لیے یہ پیغام تیار کیا ہے اور آپ تک پہنچایا ہے، کل کوئی مجھے اور میرے بچوں کو محفوظ کرے گا، اور یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا اور آپ کا خدا، خدائے واحد و بزرگ و برتر ہے۔
یہ زمین اللہ کے ہر بندے کے لیے ہے اور اس پر اس کا اتنا ہی حق ہے جتنا ہر بندے کا اپنے اللہ پر۔ دجال کے پیروکار محض روپے کے لیے اپنی آخرت بیچ چکے۔ آپ خود سوچیں، جن لوگوں نے جانتے بوجھتے آخرت کے بدلے گھاٹے کا سودا کیا اور اپنی آخرت کو دنیا کے ذریعے بدل لیا اور خدا کو چھوڑ کر شیطان کے پجاری بن گئے، تو وہ آپ اور آپ کی نسلوں کی بہتری کا کیسے سوچ سکتے ہیں؟ ہم کوئی مشینری نہیں، ہم انسان ہیں۔ میرا آج آواز بلند کرنا صرف چند سو لوگوں تک ہی پہنچ پائے گا اور اسے ہزاروں لوگوں تک آپ پہنچائیں گے، اور لاکھوں تک وہ ہزار جو ہوش و حواس میں ہیں، جن کے لیے ان کی زندگی کی قیمت سے بڑھ کر کوئی دوسری زندگی رکھتی ہے۔ اپنی اولاد سے بڑھ کر دوسروں کی اولاد ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ دجالی ہمیں اپنی بھیڑ بکریوں کی طرح ہانکنا شروع کر دیں، آپ کھڑے ہو جائیں اور اپنی حکومت اور اپنی ریاست کو بتائیں کہ آپ دجال کے پیروکاروں کے ہاتھوں میں ہمیں فروخت نہ کریں محض چند روپوں کی خاطر۔ آپ اور میں مشین نہیں ہیں، ہم غلام نہیں ہیں، ہم دل رکھتے ہیں اور انسانیت کے لیے درد دل۔